بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائمز افیئر کے تمام دیکھنے والوں کو زینب سعید کا سلام۔ ناظرین، ہمارے دماغ کی فریکوینسی 14 سے 30 ہرٹز ہوتی ہے۔ تقریباً سارا دن اپنے دماغ کو اسی فریکوینسی پہ چلاتے ہوئے ہم اس فریکوینسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ دماغ جب اس فریکوینسی پر ہوتا ہے تو اسے بیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں۔ جب دن کے کسی حصے میں ہم اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے کوئی بات یا کوئی واقعہ یا کوئی فینٹیسی سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا دماغ کی فریکوینسی کم ہو کر 8 سے 14 ہرٹز ہو جاتی ہے۔ جب ہم نیند کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، غنودگی کی کیفیت طاری ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت ہمارے دماغ کی یہی فریکوینسی ہوتی ہے۔ اسے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں اور اس اسٹیٹ سے نکلنے والی شعاؤں کو الفا ویوز کہتے ہیں۔ ہلکی نیند کی کیفیت کو تھیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ کہتے ہیں۔ اس کی فریکوینسی 4 سے 8 ہرٹز ہوتی ہے۔ اس فریکوینسی میں ہم خواب بھی دیکھتے ہیں۔ گہری نیند کی حالت ڈیلٹا اسٹیٹ آف مائنڈ کہلاتی ہے۔ اس کی فریکوینسی 1 سے 4 ہرٹز ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر تجربہ کیا ہوگا کہ جب ہم اپنے خیالات میں کھوئے کسی دوست یا چاہنے والے کے بارے میں سوچ رہے ہوں، اسی وقت اس شخص کی کال یا میسج آ جائے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کا ذہن الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے۔ اس فریکوینسی کی شعاع میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں میل دور بھی کسی کے دل میں پہنچ جاتی ہے اور کسی کے دماغ یا سوچ میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے خیالوں میں گم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کی سوچ کی فریکوینسی اس کے دماغ میں داخل ہوتی ہے اور اسے آپ کا خیال آتا ہے تو وہ آپ کو کال یا میسج کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ غصے کی حالت میں ہوں اور کسی کے بارے میں سوچیں تو اس کی کال یا میسج آ جائے، کیونکہ غصے کی کیفیت میں دماغ بیٹا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے۔ مراقبہ کرنے والے بھی اپنے ذہن کو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ مراقبے کی دنیا میں داخل ہو سکیں۔ یہ فریکوینسی ہمیں دوسری دنیا سے روشناس کرواتی ہے۔ وہ چیزیں جو ہمیں ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی، اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ الہام بھی اسی فریکوینسی میں ہوتا ہے۔ چھٹی حس بھی اسی فریکوینسی میں کام کرتی ہے اور کشف بھی اسی فریکوینسی میں ظاہر ہوتا ہے۔ وجدان ملتا ہے اس فریکوینسی میں۔ رحمانی مدد ملتی ہے اور روحانی علاج یا انرجی ہیلنگ بھی اسی فریکوینسی میں ہوتی ہے۔ نظر کا لگنا بھی اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے۔ نظر کسی کو اختیاری طور پر نہیں لگائی جا سکتی۔ نظر بھی تب ہی لگتی ہے جب کوئی اس فریکوینسی پر کسی کے بارے میں سوچے۔ اکثر ہم خود بھی خاموشی سے اپنے بچوں کو کھیلتا دیکھتے ہیں تو ہماری اپنی نظر بھی اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے۔ اگر ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا اور جینا سیکھ لیں تو ہمیں بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ ہمیں اسٹریس نہیں ہوگا، ڈپریشن نہیں ہوگا، غصہ نہیں آئے گا، سر میں درد نہیں ہوگا، دماغ تازہ رہے گا، دماغ تازہ رہے گا تو جسم بھی تازہ رہے گا اور بیماریاں کم ہوں گی۔ آپ روزمرہ کے معاملات کے کام میں کنفیوز نہیں ہوں گے۔ وجدان ملے گا جس سے آپ ہمیشہ صحیح فیصلے کر سکیں گے۔ لوگوں کی نیتیں اور ارادے ایک حد تک آپ پر ظاہر ہوں گے اور آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ آپ کی سکس سینس تیز ہوگی اور کافی باتیں آپ کو وقت سے پہلے پتہ چلنا شروع ہو جائیں گی۔ نت نئے آئیڈیاز ذہن میں آئیں گے، کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا مشکل نہ ہوگا۔ آپ جو بھی کام کریں گے آپ کو خود پر بہت زیادہ اعتماد رہے گا۔ آپ جو بھی بات کریں گے وہ سیدھا لوگوں کے دلوں میں اترتی چلی جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو تنگ یا ڈسٹرب نہیں کریں گی۔ آپ کا روحانی دنیا سے اور اپنے رب سے بہت اچھا تعلق بننے لگے گا۔ آپ کو زندگی اور عبادت کا اصل لطف آنے لگے گا۔ دماغ کی یہ فریکوینسی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ یہ بہت ہی آسان ہے۔ جس طرح ڈے ڈریمنگ کے وقت آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، آپ خود سے ہی اس فریکوینسی میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو خود سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے جسم اور ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ آپ کے پٹھے ڈھیلے ہوں گے، جسم ریلیکس ہوگا، دماغ میں ہلچل کم ہو رہی ہے اور سکوت ہوتا جا رہا ہے۔ جب دماغ ٹھنڈا اور پرسکون محسوس ہو اور مختلف سوچوں سے دماغ خالی ہو جائے تو بس یہی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ آپ کو ہلکی سی غنودگی بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ نے خود کو اور اپنے آپ کو یہ یاد کراتے رہنا ہے کہ میں نے اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنا ہے۔ اونچا نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، شدت سے جذبات کا اظہار نہیں کرنا۔
کچھ دن کے اس محنت سے اس حالت کو برقرار رکھنا سیکھ جائیں گے تو پھر خود ہی آپ کا غصہ، ٹینشن، بے سکونی، بے خوابی سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنی زندگی ایک اعلیٰ مقام پر محسوس ہونے لگے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین۔